آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان اپاہج ہو گیا، ختم ہو گیا، نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے ممدانی۔ کہ آزادی کے بعد اس پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمان کو سر نہیں اٹھانے دینا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے بھارت سرکار کے اس وقت کے رویے کو لے کر کے بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے، لندن کا خان میئر بن سکتا ہے، لیکن ہندوستان کے اندر ایک مسلمان کسی بھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں بن سکتا۔ کیا کہا ہے مولانا ارشد مدنی نے؟ کون سا وہ بیان ہے جس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر اب بیان وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے؟ پہلے ذرا اس بیان کو سنیے۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان اپاہج ہو گیا، ختم ہو گیا، بانجھ ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بات۔ کیا بات ہے کہ آج دنیا کا مسلمان ایک آدمی نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے ممدانی، لندن کے اندر میئر بن سکتا ہے ایک خان، ہندوستان کے اندر کسی مسلم یونیورسٹی کا کوئی آدمی وائس چانسلر نہیں بن سکتا، اور اگر بنے گا تو اعظم خان کی طرح جیل کے اندر جائے گا، اقبال کی طرح اولاد جیل میں ڈال دی جائے گی۔ آج دیکھ لیجیے الفلاح کا کیا ہو رہا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، اور کتنے سال جیل کے اندر گزرتے ہیں نہیں جانتا کوئی آدمی۔ قوم، گورنمنٹ ملک کی آزادی کے بعد اس پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمان کو سر نہیں اٹھانے دینا ہے۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر لیڈر چاہ رہے۔ کیا کہتے ہو تم؟ مسلمان قوم کو بانجھ تھوڑی ہے، اگر نہیں تھی تو وہاں کیسے بن گئے؟ یہاں کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں بن سکتا آدمی۔ میں یہ کہتا ہوں افراد تھے، بنانا چاہتے تھے، بنا دیا انہوں نے، کھڑا کر دیا۔ آج افراد بنانے والے لوگ نہیں رہ گئے، حوصلے پست کر دیے گئے۔ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے، آج نکلی ہوئی زمین۔ میں حضرت مفتی صاحب، میری یہ بات آخر میں میرے جذبات میں نکل گئی، جو اس ظاہر ہے کہ اس اجتماع کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جو ملا تھا، وہ جو بھی ان کی تعریف کرتا ہے در حقیقت ذات وہی ہے شیخ الہند کی۔ انہی کے مختلف جہاد سے ایک جہت کسی نے پکڑ لی، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، ایک جہت کو کسی نے پکڑ لیا، ایک جہت کو کسی نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد وہ بن گئے، اور دنیا کے لیے، ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے خیر کا باعث بن گئے، پیار و محبت کا سبب بنے۔ آج وہ پیار و محبت کی دولت ختم ہو گئی، اس لیے کہ ایسے افراد ملک کے اندر پیدا ہو گئے جن کی بنیاد ہی مذہب کی بنیاد کے اوپر، نفرت کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اسے چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ملک کے اندر پیار و محبت کی وہ جو 1300 سال کی تاریخ ہے اسے پھر زندگی عطا فرما دے، اور ہمارا ملک جس طرح سے خیر و برکت رکھ کر کے چل رہا تھا، خدا کرے یہ ملک پھر پیار و محبت کے ساتھ چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ حضرات سے بھی اور مفتی سلمان اور محمود سے بھی معافی چاہتا ہوں، اگر کوئی بات اس کے مطابق نہیں ہے تو بھئی میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے اور خیرات و برکات سے نوازے۔ تو دوستو، آپ نے سنا مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا ہے۔ اس وقت میں بالکل حقیقت ہے۔ دراصل میں 21 نومبر 2025 کو جامعۃ علماء ہند کے دفتر دہلی کے اندر حضرت مولانا مفتی کفایت رحمۃ اللہ علیہ، جو سابق صدر ہیں جامعۃ علماء ہند کے، ان کی خدمات کو لے کر کے سیمینار قائم کیا گیا تھا 2 روزہ۔ تو اسی کو خطاب فرماتے ہوئے اسی سیمینار میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا یہ بیان جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے جو کہا ہے
کہ نفرت کو جنم دیا جا رہا ہے جب سے ملک آزاد ہوا ہے، اسی وقت سے حکومتیں چاہتی ہیں کہ جو بھی مسلمان ابھرتا ہوا انہیں نظر آتا ہے یا ابھرتا ہوا دکھتا ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور حکومتوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان سر اونچا کرے یا کوئی بلندی پر پہنچے یا کسی کو ترقی ہو، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے. چونکہ عام طور سے بہت سارے لوگ اس بات کا شکوہ گلا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی لیڈر نہیں ہے اور مسلمان ختم ہو چکا. تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ بانجھ ہو چکے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں، تو حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہے. تو ممدانی جو ابھی امریکہ میں نیو یارک کا میئر بنا ہے، وہ کیسے بن جاتا؟ لندن کا میئر بن گیا خان صاحب، لیکن یہاں پر جوہر یونیورسٹی کے بانی مانیہ اعظم خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہے. اسی طرح سے اقبال صاحب اس وقت میں جیل کے اندر ہے. الفلاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس وقت جیل میں ہیں. تو انہوں نے ان باتوں کو لے کر کے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور بڑی ناراضگی ظاہر کی، اور فرمایا کہ یہاں پر حکومت نہیں چاہتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان سر اٹھائے یا اس کی ترقی ہوتے ہوئے حکومت کو یہ ہضم نہیں ہوتا ہے. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کرے ہمارے ملک کے اندر پھر سے وہی 1300 سال پہلے والی محبت اور وہی الفت، وہی بھائی چارہ، وہی ہندو مسلم میں آپس میں بھائی چارہ اور پیار و محبت قائم ہو جائے. جو نفرتوں کو جنم دیا جا رہا ہے، نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے. چونکہ ملک ہندوستان ایک پیار و محبت کا گلدستہ ہے. یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز رہتے رہیں گے، اللہ نے چاہا، اللہ کے فضل اور کرم سے. تو یہ سوشل میڈیا پر اس وقت میں حضرت قائد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا یہ بیان وائرل ہو رہا ہے، جو انہوں نے باتیں کی ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے اور درست فرمایا ہے آپ نے. تو سیمینار یہ دہلی کے جمعیت علماء ہند کے دفتر میں قائم کیا گیا تھا، جہاں پر خطاب فرما رہے تھے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب. تو اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ مسلمانوں کی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے جو بیان دیا ہے، جو باتیں کہی ہیں، ان باتوں کو لے کر کے آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریے گا. ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم.